اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں۔ وہ نسخہ ہے عمر کو لمبی کرنے والا، اور اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جنتان، دو جنتیں ہیں، ایک اس دنیا کی جنت ہے، ایک مرنے کے بعد کی جنت ہے۔ تو یہ دونوں قسم اس میں آ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بھی اگر آپ جنت لینا چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ اگر جنت لینا چاہتے ہیں، اس کا بھی نسخہ ہے۔ اور اس کا بھی نسخہ ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں تو لمبی عمر کے لیے تو یہ نسخہ ہے کہ حسد اور بغض یہ دماغ سے نکال دیں، کیونکہ حسد کی آگ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ جب وہ دماغ جلتا ہے تو دماغ کی صلاحیتیں زندہ رہنے والی، آپ کو پتہ ہے کہ دماغ ایک ایسی نازک چیز ہے، اگر اسے ذرا سوئی بھی ٹچ کر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی قسم کا حسد نہ کریں۔ حسد ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر، کسی کی خوشی کو دیکھ کر جلنا، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا، کسی کو دنیاوی طور پر فائدہ ہونے پر جلنا، یا کسی کی اولاد ہونے پر جلنا، کسی کے بیٹا ہونے پر جلنا یا بیٹی ہونے پر جلنا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور بغض کہتے ہیں کہ جس انسان کو کسی انسان سے نفرت ہو جائے اور وہ ہر طریقے سے، جائز اور ناجائز طریقے سے اس کا نقصان چاہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو کم کرتی رہتی ہیں۔ انسان کے جو دماغ میں صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کرتی رہتی ہیں۔ انسان جلدی ہائپر ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ دنیا کی دوزخ ہے۔ اگر آپ اس کو دماغ سے نکال دیں گے، تمام بنی نوع انسان کے متعلق یہ نظریہ رکھیں گے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں نے اس سے اچھا معاملہ کرنا ہے، تو آپ کی جنت اس دنیا میں بن جائے گی۔ آپ کو ایک سکون ملے گا، اور آپ کو ایک راحت نصیب ہوگی۔ جب آپ کو اس دنیا میں سکون مل جاتا ہے تو سمجھو کہ اس دنیا کی آپ کو جنت مل جاتی ہے۔ آپ کا لالچ، دنیاوی لالچ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کو ساری عمر آپ کے رشتہ داروں نے تکلیفیں دیں۔ قریش میں جو ابو جہل وغیرہ تھے وہ آپ کے خونی رشتہ دار تھے، آپ کا چچا لگتا تھا، اور اسی طرح ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا۔ اور آپ نے
اپنی جنت کی خاطر کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہا، کوئی بدلہ نہیں لیا، آخر سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اس دنیا کی جنت۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کا ان کے سلوک کی وجہ سے بدلہ یا مقابلے کی دل میں یا ذہن میں خواہش رکھیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے اس دنیا میں آپ کی جنت چھن جائے گی، اور حسد کی صورت میں، بغض کی صورت میں آپ کی جہنم شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نسخہ جس نے استعمال کرنا ہے، جس کو چاہیے اس دنیا میں جنت، وہ اسے استعمال کرے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تکلیفیں دیں، آپ کے رشتہ داروں نے، اور آپ نے کسی سے بھی ان تکلیفوں کا بدلہ نہیں لیا، اور وقت آنے پر سب کو معاف کر دیا۔ ایک مائی کا قصہ ہے جو ہر روز آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، 2-3 دن اس نے نہ پھینکا تو حضور کو فکر ہوئی کہ وہ کدھر گئی ہے۔ اس کا پتہ کیا کہ وہ بیمار ہے، پھر اس کی خبر گیری لینے چلے گئے اس کے گھر۔ اس کے بعد یہ ہے آپ کی جنت۔ اور جو ہے ابو جہل کی بیوی، اس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا نکال کر، کتنی تکلیف دہ بات تھی۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ہندا ہے، اس نے کہا حضور اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے تو اب کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا بیٹا اکرمہ، اس نے صحابہ کو بڑا تنگ کیا، آپ کو بڑا تنگ کیا۔ جب وہ واپس آیا اس کو بھی پناہ دے دی۔ جب اس نے چاہا کہ مجھے معاف کر دو، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی جنت۔ اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو دنیا کی جنت کے لیے کوشش کریں۔ پھر دوسری جنت ہے والدین۔ والدین کی خدمت ایک بہت بڑا بھاری عمل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں، ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے۔ والدین کے سایہ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام ہم و غم والدین اٹھاتے ہیں۔ جب انسان خود دنیا دار ہو جاتا ہے، دنیا کمانے لگ جاتا ہے، تب انسان کو، جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر والدین کی قدر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا قصہ یہ ہے کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ حضرت اویس کرنی کے لیے بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے اپنی والدہ کی فرما برداری یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے، اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ والدہ کی خدمت میں اس قدر کوشش اور پھر قبولیت، یہ عزت پائی۔ حضرت عمر اس کو ملنے گئے جب وہ خلیفہ وقت تھے، تو ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور ماں باپ کا نام بری طرح لیتے ہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا
اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ کشتی نو میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریر کیا ہے۔ یہ عمر بڑھانے کا بھی نسخہ ہے اور دنیا میں جنت حاصل کرنے کا بھی نسخہ ہے۔ اس پر خرچ کچھ نہیں آتا، صرف آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمیں اس دنیا میں بھی جنت کا ایک سکون مل سکتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو صاف کریں اور جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو آپ معاف کریں۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ بدلہ لینے میں آپ نے اچھا نہیں سمجھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایک مشرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہی دیکھ رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، وہ اس کے مقابلے پر جواب دینا اس کو شروع کر دیے۔ جیسا کہ کوئی سخت لفظ کہتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کے مقابلے میں سخت لفظ اس کو کہنے شروع کر دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ سخت لفظ استعمال کیے ہیں اور وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ تو جب وہاں سے ہٹ کر گھر جا کر پوچھا کہ حضور آپ کی خاطر میں ان سے مخاطب تھا سخت الفاظ میں، تو آپ تو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر صدیق، جب تک وہ آدمی مجھے گالی گلوچ کر رہا تھا میں خاموش تھا، اس وقت تک فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے۔ تو میں اس لیے خاموش تھا کہ میرا جواب تو فرشتے دے رہے ہیں، مجھے اس کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا اس کی گالیوں کا، تو فرشتے اٹھ کے چلے گئے۔ جب فرشتے اٹھ کے چلے گئے تو میں بھی آ گیا، کیونکہ اب میرا وہاں بیٹھنا فضول تھا، میری خاطر تو فرشتے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فرشتوں کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گندی زبان کرتا ہے تو وہ اپنی گندی زبان کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو گالی دیتا ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کو گالی کوئی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو جا لگتی ہے۔ اگر کسی کے بزرگوں کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے بزرگوں کو وہ گالی جا لگتی ہے۔ تو یہ ہے قانون قدرت، یہ ہے اصول۔ اس لیے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی کرنی ہوگی، پھر یہاں بھی آپ کو جنت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ اگلے جہان بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں زور دیں، صدقات دیں، خیرات کریں، اچھی باتیں کریں اور غریبوں کی مدد کریں اور صلہ رحمی کریں۔ اسی میں خدا کی خوشنودی ہے، اسی میں آپ کی جنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔